الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عیسوی سال کے اعتبار سے 2023 کا آخری مہینہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم۔ جیسے کہ برف کا ایک ایک ٹپکا پگھل پگھل کر کے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی یہ عمر ہے کہ اس میں سے بھی منٹ، سیکنڈ، گھنٹے، دن، مہینے اور سال کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک انسان کے لیے نوٹیفیکیشن ہے اور اس کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی عمر تو 40 سال لے کر کے آیا تھا، عمر تو 50 سال لے کر کے آیا تھا، اب اس پیڑھی پر پہنچ چکا ہے کہ تیری عمر 30 سال ہو چکی ہے۔ لیکن بیوقوفی کی انتہا ہے اپنے مسلمانوں کے اندر۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کی بات تو بہت دور کی ہے، ہمارا وہ لبرل اور اپنے آپ کو ہوشیار عقل مند کہنے والا طبقہ مسلمانوں کے اندر سے وہ ایسے موقعوں پر اس قدر کے فاحشات اور اخراجات وہ کرتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پورے سال کے اندر اس نے اتنا خرچ نہیں کیا ہوگا۔
جیسے ہی 31 دسمبر آتا ہے، بڑے بڑے شہروں کے اندر، بڑے بڑے پیلیسز کے اندر اور عوامی مقام جو ہوتے ہیں، کتنے ڈیکوریٹ کیے جاتے ہیں، کتنے سجایا جاتا ہے ان کو۔ اور ابھی جو آپ کے سامنے یہ 25 دسمبر گزرا ہے، ابھی کی رپورٹ ہے، 26 تاریخ کو نیوز آئی، اس خبر میں دیکھا گیا کہ ایک جو یہ درخت سا بناتے ہیں کرسمس ڈے بنانے والے، اس کے اندر اربوں خربوں ڈالروں کا انہوں نے حساب لگایا اور اس کے اندر ڈیکوریٹ کیا۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟ اور وہ ڈیکوریٹ بھی ایسی ہے، ایک بار اس کو لگا دیا، اگر اس کو دوبارہ واپس لے بھی لیا جائے اب وہ دوبارہ کہیں کام نہیں آ سکتی، ردی ہو چکی ہے بالکل۔ وہ یہی کام ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، کوئی برتھ ڈے کی شکل میں، جنم دن کی شکل میں، کوئی کبھی محرم آیا اس وقت میں، کبھی نیا سال، پتہ نہیں کس حساب سے۔ اچھا ایک بات بتائیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کہیں ہمیں ملتا ہے، یا یہ مان لیں سب سے پہلے دنیا کے اندر جو ذات آنے والی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے زندگی گزارنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کبھی زندگی میں نیا سال کہا ہے؟ پوری ہسٹری چھان کے گھیر دیں آپ، حضرت آدم ہیں، نوح ہیں، شیس ہیں، ابراہیم ہے، یعقوب ہے، داؤد ہے، بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں، پوری زندگی کے اندر کہیں بھی آپ کو یہ نہیں مل سکتا کہ انہوں نے عمریں گزاری ہو اور انہوں نے کہا نیا سال مبارک، کہیں نہیں ملتا۔ ان کو تو چھوڑ دیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم نام لیوائیں اور ہم کہتے کہ ہم فلاں کی امت میں ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، پوری زندگی میں آپ نے بھی 63-62 سال کی زندگی گزاری ہے، آپ نے تو کبھی نہیں کہا۔ اگر یہ چیز منانے کی ہوتی یا خوشی کی ہوتی تو ضرور بھی ضرور یہ چیز انبیاء کرام کے اندر ضرور پائی جاتی۔ ہم لوگ دھوکے میں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنے ان پڑھ ہیں بتاؤ؟ جتنے یہاں سے لے کر وہاں تک جو آنے والے ہیں، کس کی یاد نہیں آیت ہے؟ یاد نہیں ہے؟ ضرور یاد ہوگی، یہ تو آیت یاد ہی ہوگی، کوئی اور صورت یاد ہو یا نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے، کبھی دماغ لگایا ہے اس آیت کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے سیدھے راستہ طلب کرتے ہیں، سیدھے راستے کو مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں، عملی زندگی میں کر کیا رہے ہیں، ہمیں یہ ہوش نہیں ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں ان لوگوں پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا، اور کر کیا رہے ہیں؟ کبھی کرسمس ڈے، کبھی ہیپی نیو ایئر، کبھی برتھ ڈے، کبھی کچھ لگے ہوئے ہیں تمام مسلمان۔ دوسروں کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی، ان کا کام ان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ اور رسول کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو بہت ہی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو میں نے ان کے لیے عذاب العلیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مسلمان کس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اور کام ہم نے کیا اپنا رکھے ہیں کہ ان لوگوں کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا ہو اور جو گمراہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم قرآن کریم میں، کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟
کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر پوری تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو۔ اٹھائے مفسرین کی کتابوں کو اور تفاسیر کو، راجح قول کے مطابق اس سے مراد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے یہود اور نصارہ ہیں۔ یہود اور نصارہ ہی اس آیت سے مراد دیے جاتے ہیں، اور ہم جو کام انجام دے رہے ہیں یہ کسی مسلمان کے، اگر مسلمان کے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، صحابہ نے زندگی گزاری ہے، تابعین نے زندگی گزاری ہے، تبع تابعین نے زندگی گزاری ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں انہوں نے زندگی گزاری ہے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک، کبھی بھی نہیں کہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ ارے بھائی خوشی تو جب ہوتی ہے جب آپ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہو کہ آپ کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سال رکھی تھی، اب 1 سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بڑھا کر کے 31 سال کر دی۔ کس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے ذرا مجھے دکھائے تو؟ کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا کس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے کہ بھائی آپ کی عمر بڑھا دی گئی ہے؟ کس اعتبار سے آپ نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئر، فلاں فلاں چیزیں آپ کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ راستہ رہے ہیں جن پر انعام کیا ہے، کر کام وہ رہے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، غضب نازل ہوا ہے، اور جو گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ نے تو گمراہ کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں اور میرے دوستوں، یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ ایک مثال عام طور پر دی جاتی ہے ایسے موقع پر، ایک انسان ہے، ابھی اس نے کوئی زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، پکڑا گیا، اب جا کر کے وہ اتنا خطرناک کام انجام دیا ہے تو پھانسی تو ہونی ہے۔ اس کو لے کر کے چلے تھانے سے، لے کر کے کورٹ میں جا کر کے سب کچھ ہوا، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی پھانسی دی جائے، چلو۔ اب پھانسی کے مقام تک لے جانے کے لیے اس کو اسٹیشن پہ بٹھا دیا گیا، اور ٹرین کے اندر اس کو جب بٹھا دیا گیا، اسٹیشن آتے جا رہے ہیں، اس انسان کے اگر دماغ ہوگا وہ خوشی منائے گا؟ وہ جیسے جیسے اسٹیشن کراس کرتا جائے گا، دوسرے اسٹیشن پر پہنچتا جائے گا، اسے دکھ رہا ہے کہ یار تیری تو اب شامت ہے، تو گیا کام سے، تجھے تو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے گا، پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیا جائے گا تجھے تو اب یہ انسان کے لائق نہیں ہے جس کے اندر عقل ہو، اللہ نے کھوپڑی صحیح سلامت دے رکھی ہو اس کو کہ وہ خوشیاں مناتا پھر، اور وہ کہے آپ کو مبارک، مجھے اب پھانسی ہونے والی ہے، یہ آپ مٹھائی کھائیے۔ کتنے لوگ ہیں ابھی آپ دیکھ لینا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اور اس قدر عریانیت، فحاشیت، لڑکے اور لڑکیاں، اور خصوصاً ہمارے کالج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان موقع پر سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان مسلمانوں کے گھروں کے اندر ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ بیٹی جس کو آپ اعلیٰ تعلیم کے نام سے کالج بھیج رہے ہیں، وہ رات کو 12 بجے کے کرنے کے لیے کیا جا رہی ہے؟ یہ گھومنے کا ٹائم ہے؟ اسلام نے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تہوار رکھے ہیں وہ 2 ہی ہیں۔ ان کی لاجک بہت صاف ستھری اور آپ کو نظر آ جائے گی۔ کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ اللہ نے عید الفطر دی، پورے مہینے کے روزے رکھ کے مسلمان حشاش بشاش خوشی خرم کہ یار انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے، میری خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری خاطر یہ کھانے پینے سے رکے رہے اور ادھر ادھر کی چیزوں سے رکے رہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشی میرے دسترخوان پہ آئیں۔ آپ کو معلوم ہے جو حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے تو نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں اور بہترین طریقے سے تو نے اس کو انجام دیا ہے، آج چل میرا دسترخوان پہ کھلا۔ یہی وجہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے
عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن جس نے روزہ رکھا اس نے حرام کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کبھی کہیں کہا نہیں کہ بھائی حرام کام کیا ہے، یہاں آ کر کیوں کہہ دیا کہ بھائی یہ خوشی ہم کر رہے ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو یہاں کہاں سے خوشی آ گئی جو ہے ہی نہیں؟ اور ایک انسان کی جس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہو، اس کی عقل بھی یہ کہے گی کہ یار مجھے مرنا ہے تو مجھے کس بات کی خوشی ہے؟ کوئی شہادت تو ہے نہیں، ہے شہید تو ہو نہیں رہا ہے کہ بھائی بہت اس کو جنت دکھا دی گئی ہے، اس کو حوریں دکھا دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے باغات اس کے سامنے کر دیے، اس کو خوشی ہو رہی ہے۔ شہیدوں کے بارے میں تو ایسا آتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ بھائی تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تیرا ٹھکانہ یہ تھا، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو ایک صحیح سالم انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر خوشی منائے۔ ہمارے ہاں برتھ ڈے کیک اور زبردستی، سب سے خطرناک بات یہاں پر لوگ زبان سے نکالتے ہیں کہ یار ان مولویوں کو ہو کیا گیا، ہماری ہر خوشی میں ٹانگ اڑا دیتے، نہ تو یہ ہمیں خوشی منانے دیتے اور نہ یہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا دیتے جو ثواب کا کام ہو۔ قرآن خوانی کو لے لیں، لوگ سمجھتے ہیں ثواب ہے، پتہ چل رہا ہے وہ تو خود ہی بدعت ہے، بھائی وہ ہے ہی نہیں اسلام میں، تو ہے کہاں سے؟ یہ علماء کرام، یہ مولویان کرام آپ کو خوشی سے نہیں روکتے، شریعت نے حدود بتائی ہے کہاں آپ کو خوش ہونا ہے، کہاں آپ کو ناراض ہونا ہے اور کہاں آپ کو غم میں رہنا ہے۔ آپ کو کسی بھی مذہب کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں مل سکتی، آپ چاہے چھان کر کے دیکھ لیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ جس بیوی کا شوہر، جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا وہ عدت گزارے گی، اور جو اس کے ریلیٹیو ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، تو وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں، آگے اس کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ بھئی یہاں تیرے لیے غم کا موقع ہے، تو 4 مہینے 10 دن گزار، 130 دن کو لے کر جس کا شوہر مرا ہے، دوسروں کو کہا بھئی تم 3 دن سے زیادہ مت کرنا۔ اور خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھئی آپ کو عید دی ہے، یہاں خوش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دسترخوان بچھا ہے، کبھی عید الاضحیٰ ہے، کبھی عید الفطر ہے۔ تو خدا را آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ بہت بری حرکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کس انسان کی وجہ سے، جس کی برکت سے ہم دنیا میں جی رہے ہیں، ورنہ اس لائق مسلمانوں کے اعمال نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ایک لقمے کے بھی لائق ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔